بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں جاوید خان جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین کے ایپیسوڈ 3 میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایپیسوڈ 3 کی بجائے مرنی میں ہولناک المناک حادثے پر روشنی ڈالیں گے۔ اس طرح کے حادثات ہمارے ملک میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو آج تک ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، اور افسوس کے ساتھ کہ جب تک آپ ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہیں لاتے تو افسوس اللہ نہ کرے کہ مستقبل میں ایسے حادثات پھر اور بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ کیسے ایک چھوٹے سے علاقے میں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہوئی۔ ہر گاڑی میں اگر آپ 4 سے 5 بندے بھی لگا لیں تو یہ کوئی 6-7 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 7 لاکھ لوگ ایسے علاقے میں جہاں پہ شدید برف باری ہو، چھوٹا علاقہ ہو، یہ تو اگر آپ بہت بڑے علاقے میں بھی اتنی کثیر تعداد میں گاڑیاں اور لوگوں کو چھوڑ دے تو وہاں پہ بھی حادثے کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے حادثے کے بعد انکوائریاں شروع ہوگی۔ انکوائریاں اس چیز کی ہوتی ہے جو چھپا ہوا چیز ہو، کوئی خدا نخواستہ قتل ہو گیا ہو، پتہ نہ ہو، نامعلوم افراد نے کیا ہو، اس کی تفتیش، انویسٹیگیشن اور انکوائریاں ہوتی ہے۔ یہ تو کھلے عام مین شاہراہوں پہ 1.5 لاکھ گاڑیاں داخل ہوتی ہے، ساری انتظامی مشینری دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا مرری کا کوئی اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے؟ پنڈی کا ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا تھا؟ ڈویژنل کمشنر کیا کر رہے تھے؟ چیف سیکرٹری پنجاب کیا کر رہا تھا؟ اور صوبائی وزراء اور چیف منسٹر کیا کر رہے تھے؟ یہ ڈائریکٹ لوگ ہیں جن کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ آپ یقین کریں، ایک دفعہ اس طرح کے چند ذمہ داروں کو سٹریٹ کٹہرے میں لائیں اور ان کو کئی سالوں کے لیے اندر کر دیں، آئندہ اس طرح کے حادثات آپ کو اس ملک میں کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ہوتے کیوں ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ کوئی معمولی سا اہلکار بھی جیل میں گیا ہو یا اس کو ہٹایا گیا ہو۔ تو پھر قوم بس تیار ہو جائیں اس طرح کے حادثات، اور پھر اس کی انکوائریاں، اور پھر کمیٹیاں، اور پھر وہی پرانا روٹین بحال ہو جاتے ہیں اور لوگ چند دنوں کے بعد بھول سول جاتے ہیں۔ یہ سارا نظام میں نے جس طرح اپنے پروگراموں میں کہا کہ یہ سارا نظام ہم اتنا خراب کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے، یہ سسٹم چل ہی نہیں پا رہا ہے۔ بس نام کے ہم نے انگریزی میں ہم ناک رکھ لیتے ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے۔ بھئی وہ کر کیا رہا ہے؟ اتنی مراعات اور تنخواہیں لے رہے ہیں اور گاڑیوں پہ جھنڈے ونڈے لگا رہے ہیں۔ یہ ادارے ہیں، یہ این ڈی اے میں ہیں، یہ پی ڈی اے میں ہیں، وہ کرتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے انگریزی میں خوبصورت نام ہوتے ہیں
اور ان کے پھر کوئی ڈی جی ہوتا ہے، کوئی اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اور وہ پھر اللے تلے جہازوں میں اور گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور بس ٹی وی پہ آ کے خبریں سناتے ہیں کہ اتنے مر گئے، یہ نقصان ہو گیا۔ یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اتنے مر گئے، کیوں مر گئے، کس کی وجہ سے مر گئے۔ 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے اندر یہ چند بندے ذمہ دار ہیں، ان کی سمری ٹرائل کی جائے، جس طرح لندن میں رائٹس ہوئے تھے اور ان لوگوں نے مجسٹریٹوں کو رات کو گھروں سے جگایا، معمولی جلاؤ گہراؤ تھا، اور ان لوگوں نے کئی سو لوگوں کو 2 4 4 5 5 سال کے لیے اندر کیا۔ تو اس طرح یہاں پہ بھی سمری ٹرائل کی جائے، اور اس طرح کے لوگوں کو، تاکہ آئندہ ہر بندہ اپنا کام کو ذمہ داری سمجھے اور اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نے کوتاہی کی تو یا میری نوکری جا سکتی ہے اور یا میں جیل میں جاؤں گا۔ یہاں پہ کرپشن کرے تو اربوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس میں پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ کی سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس ایک ہی اس ملک میں ریٹ لگا ہوا ہے، انکوائری کمیٹی بنا دی گئی، کمیشن بنایا گیا، رپورٹ دیں گے، اور بس یہ کہانی اس طرح چلتی آ رہی ہے۔ ٹوٹلی مجموعی طور پر ہماری ساری مشینری، انتظامی مشینری فیل ہو چکی ہے، انکیپیسیٹیٹ ہم ہو چکے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم فیل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک کو گورن کریں۔ پھر اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ہم نے یہ ملک پھر خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ بنایا ہے، پھر ہم نے کیوں بنایا۔ اسی لیے میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے ایک میجر ریولوشنری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کم سے کم چل تو پڑے۔ اس وقت تو ہم کائی میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ تو بس کچھ عرصے بعد ہم اتنے گہرائی میں چلے جائیں گے کہ پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کہ ہم اوپر آ جائیں۔ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ جو مصنوعی طور پر ہم نے ایک عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اور ہم اپنی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور دن گزار رہے ہیں۔ یہ نہ زیادہ دیر چلے گا، نہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ نیچر، یہ قدرت کے خلاف کوئی بھی چیز زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اٹھ جائیں یہ تھنک ٹینک اور یہ سوچ بچار والے لوگ، اور کچھ آواز اٹھائے ایز اے مجموعی، کوئی اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی بات کی جائے اور تبدیل کیا جائے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں فوراً اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ بے گناہوں کو سامنے شوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی فوٹیج آ جاتی ہے، اس کے بعد
گرفتار بھی کر لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے کہ شواہد ناکافی ہے، فلانا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک قسم کا ہم نے انارکی اور غیر لاقانونیت کو ایک قسم کا اپنے قانون اور آئین کا حصہ بنا دیا ہے. تو کیا اس طرح کی قوم یا مخلوق یا ہجوم سروائیو کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. لہذا جاگیے اور جتنا جلدی اقدامات کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.